کالا جادو کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے؟ کیا کالا جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ نیز کیا جادو کے ذریعے کسی کا رزق متاثر یا بند کیا جا سکتا ہے؟ میاں ثاقب فیصل آباد سے۔ میاں ثاقب، میں آپ سے کہوں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں، کالے نیلے پیلے جادو کے چکروں میں نہ پڑیں، نہ گھبرائیں۔ انشاءاللہ آپ پر کالا نہ جادو اثر کرے گا، نہ پیلا اور نہ گلابی جادو اثر کرے گا آپ پر۔ تو باقی جادو جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کالا جادو والا، تو اگر اس میں شرکی الفاظ ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اگر شرکی الفاظ نہیں ہے اس جادو میں تو کافر نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ جادوگر کو وہ تعزیراً قتل کرے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ۔ تو باقی جادو کے ذریعے کسی کا رزق متاثر، وقتی طور پر جادو کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ بھی جب اللہ کی مرضی شامل حال ہو۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی تو اس سے جادوگر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں بجائے جادو کے اللہ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سورہ فلق سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جادو انشاءاللہ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک دن میں کتنی بار استغفار پڑھیں؟ روزانہ کتنی بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ضروری ہے مجیب کو ہارٹ سے۔ دیکھیے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر تو توبہ استغفار کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے سخت گناہ گار ہوں گے آپ، تو اس میں استغفار کے کلمات بھی، یا اردو میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ باقی مخصوص کلمات کے ساتھ استغفار پڑھنا وہ تو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، وہ کوئی واجب درجہ نہیں ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، باقی استغفار کی تسبیح پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے، افضل عمل ہے، نبی سے فضیلت ثابت ہے، تو اس میں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو کم سے کم علماء کہتے ہیں کہ بھئی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے۔ کیا کسی کو قسم دینے سے قسم ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تمہیں قسم ہے یہ کام نہ کرنا، کیا اس سے قسم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ارشد صاحب انڈیا سے۔ نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس کو قبول کر لے تو پھر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی سے کہا تمہیں قسم ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس قسم کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے، پھر وہ کام کرے گا تو گناہ بھی ہوگا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو صرف کسی کے کہنے سے دوسرے پر قسم لازم نہیں ہوتی۔ مرحوم باپ سے قرض لیا ہو تو کیسے لوٹائیں گے؟ ابو سے 10 لاکھ ادھار لیے، ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اب وہ رقم کس کو واپس کی جائے گی؟ نائلہ اکبر کراچی سے۔ وہ رقم وراثت میں شامل ہوگی، 10 لاکھ جو آپ نے قرض لیا تھا وہ والد صاحب کی وراثت سمجھی جائے گی، اس میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ آپ رکھ لیں، باقی دوسری اولادوں میں بھائی بہنوں میں اور والدہ جو بیوہ کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ علماء سے پوچھ کے ڈیوائیڈ کر دیں، جو آپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے رکھ لیں آپ۔